صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں من فطر فیہ صائما، جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا، حضور فرماتے اجر کیا ملے گا؟ کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، اسے اس کے گناہوں سے مغفرت فرما دی جائے گی، معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا۔ اور فرمایا وَعِتْقُ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور اس کی گردن کو بھی جہنم سے آزاد کر دیا جو کیا کرے، کیا کام کیا کیا اس نے؟ روزے دار کا روزہ، صرف روزہ کھلوایا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور بیان فرما رہے ہیں، فرمایا کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص منہ شیئا من اجرہ شیء، فرمایا کہ اس سے اس روزہ کھلوانے والے نے جو اجر پایا تو جس نے روزہ کھولا اس کے اجر سے کمی بھی نہیں ہوگی۔ میں نے آپ کا روزہ کھلوایا تو مجھے جو ثواب ملا تو یہ نہیں کہ آپ کا آدھا ہو گیا، نہ، فرماتے ہیں اس کو بھی اتنا ہی ملے گا جس نے کھلوایا، اس کی بھی اللہ مغفرت فرمائے گا، جہنم سے آزاد بھی فرما دے گا۔ قربان جاؤں ان ہدایت کے ستاروں پر۔ حضور کی بارگاہ میں فوراً سوال کیا، عرض کرنے لگے حضور شاید سمجھے یہ کہ یہ پیٹ بھر کے کھانے والے کی بات ہے، حضور کی بارگاہ اتنا بڑا جو اجر ہے یہ یقیناً پیٹ بھر کے کھانا کھلانا مراد ہوگا۔ تو عرض کی حضور ہم میں ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ ہر ایک کا روزہ کھلوائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ یہ ثواب تو اس بندے کو عطا کرے گا کہ جو بندہ کسی روزے دار کو مذقۃ لبن، ایک دودھ کا گھونٹ پیش کر دے، او تمرہ، کھجور پیش کر دے، او شربت من ماء، یا اسے ایک پانی کا گھونٹ ہی پیش کر دے، یہ اجر تو اللہ اسے عطا فرمائے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ اجر اس کا ہے، اور جو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، ومن اشبع صائما، جو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، حضور فرماتے سقى اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، فرمایا جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، فرمایا اللہ اسے میرے حوض کوثر سے سیراب کرے گا، اور اس پانی کی تاثیر کیا ہے؟ فرمایا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، فرمایا جب تک جنت میں داخل نہیں ہو جاتا تب تک اسے پیاس محسوس نہیں ہوتی۔ اچھا ہم یہاں بیٹھے ہیں، ٹھنڈک ہے، چھت ہے، فرش دھلا ہوا ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، پنکھے چل رہے ہیں، تو ممکن ہے اگر ہم 2-3 گھنٹے بھی بیٹھے رہیں تو ہمیں پیاس محسوس نہ ہو، لیکن اگر ہم تھوڑی دیر 15-20 منٹ بعد دھوپ میں کھڑے ہوں جو ابھی اتنی شدت کی نہیں ہے تو ہمیں فوراً پیاس لگنا شروع ہو جائے گی، زبان خشک ہونا شروع ہو جائے گی، اور تھوڑا سا اور گرمی بڑھے گی تو اتنی زیادہ، جتنی دیر ٹھہریں گے اتنی زیادہ پیاس۔ تو اس محشر کے میدان کو جب بندہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ تو اللہ کریم فرماتا ہے سورہ المعارج میں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرمایا 50,000 سال کا دن ہوگا، اور اس 50,000 سال کے دن میں کیا حالات ہیں؟ سورج 1.25 میل پہ، اور وہاں آج سورج کی پشت ہماری طرف ہے، پشت ہماری طرف ہے، چوتھے آسمان، اس دن منہ ہماری طرف، اور 1.25 میل پہ آج زمین مٹی کی، اس دن زمین کس کی ہوگی جی؟ تانبے کی۔ سخت ماحول میں ہر انسان اپنے لیے بڑے اہتمام کرتا ہے جی، بڑے انتظام کرتا ہے، کہتا ہے میں اس لیے جائیداد بنا رہا ہوں تو چل جب بچوں کی شادی کروں گا، بینک میں اس لیے رکھ رہا ہوں، فلاں میں نے اس لیے یہ کام کیا ہے، میں جب مشکل وقت آیا میرے کام آ جائیں گے۔ بندہ اپنے مستقبل کے لیے اتنے سارے پروگرام تشکیل دیتا ہے، اتنے سارے دماغ میں پورے پلان بناتا ہے، تو اس دن کے لیے کیا اس نے اکٹھا کیا؟ تو حضور فرما رہے ہیں کیا کرے؟ روزے دار کو کھانا کھلائے۔ تو اس وقت جب زبان، حدیث مبارکہ میں فرمایا زبان کیا ہے؟ کانٹا ہو جائے گی، خشک ہو کر ننگے جسم ہوں گے، اور بندے گرمی میں کوئی اپنے جتنے جس کے گناہ ہیں پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کفار اتنے یہ لگام دی ہوگی پسینے کی، پورے ڈوبے ہوئے ہوں گے، پسینے میں شرابور اس طرح غوطے کھا رہے ہوں گے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پیاس لگے گی کہ نہیں؟ زبان خشک کس طرح؟ کانٹے کی مثل۔ اور قرآن پاک پڑھیں تو اللہ کریم فرماتا ہے حلق میں، یہ دل یہاں سینے سے ابل کر حلق میں اٹک جائیں گے، اتنے سخت ماحول میں پھر کام وہ کرے جو حضور فرما رہے، فرمایا ومن اشبع صائما،
سقى اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتى يدخل الجنہ۔ فرمایا کیا کرے؟ روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، اللہ میرے حوض کوثر سے اسے سیراب کرے گا، اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ لا یظمأ حتى يدخل الجنہ، جنت میں داخل تک اس کو پیاس محسوس نہیں، 50,000 سال اسے پیاس نہیں لگے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قربان جائیں ان لوگوں پر۔